السلام علیکم جی. ہے تو ڈوب مرنے کا مقام، لیکن اگر ہم بات نہیں کریں گے ان مافیاز کے خلاف تو کون ہمارے مستقبل کے لیے بات کرے گا، کون سچ بولے گا؟ تو یہ مافیاز، ان کے کارنامے سمجھ میں نہیں آتا. خدا کا ان کو خوف نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، یہ پیسہ سب قبر میں لے جائیں گے. کیا حشر کرتے ہیں نسلوں کے ساتھ، کیا مستقبل کے ساتھ یہ حشر کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں. انسان سکتے میں چلا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. اس پر اب ضرور میں آپ سے اہم جو انکشافات ہیں بات کروں گا. انتہائی ضروری ہے آپ 2 منٹ نکال کر یہ ضرور سنیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے. سندھ کے اندر اتنی بڑی کرپشن، اتنا بڑا مافیاز کا نیٹ ورک ہے، اور وہ سریعام پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے. آج کی میں آپ سے اپڈیٹ شیئر کرتا ہوں. اتنے دنوں کے بعد آج سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس کی میں آپ کو رپورٹ بتاتا ہوں، اور اس مافیاز پہ بھی میں بات کرتا ہوں. جو نیٹ ورک ہے، جو ٹیسٹ کے نام پر ایم ڈی کے ٹیسٹ، میڈیکل کالجز میں کی ٹیسٹ کے لیے، داخلوں کے لیے بچوں کو کیسے وہ ان کا حق کیسے مارتے ہیں، میرٹ کی کیسے وہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. جو پڑھے لکھے بچے ہیں، محنت کرتے ہیں سارا سال، وہ رہ جاتے ہیں. اور جو ان مافیاز کو پیسے دیتے ہیں، ان کو وہ پیپر لیک کر کے دیتے ہیں. پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے ایک دن پہلے، ان کو مل جاتا ہے واٹس ایپ پہ پیپر، سریعام چیزیں جہاں سے پبلش ہوتا ہے، پرنٹنگ ہوتا ہے، وہاں سے پیپر کیسے ان کے پاس آتا ہے. یہ سب ایک مافیاز کا نیٹ ورک ہے. میں اس پہ آپ سے بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے آج سی ایم سندھ کی سید مراد علی شاہ اور سندھ کابینہ کا اجلاس تھا. اس کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے پہلی مرتبہ ایم ڈی کے، ویسے تو بات کرتے ہیں لیکن آج پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ایم ڈی کے ٹیسٹ اور جتنے بھی ٹیسٹ ہیں مجھے ان میں شفافیت چاہیے. تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. تو حیران کن یہ صورتحال ہے کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے شفافیت چاہیے. تو بھائی یہ کہ جو ہو رہا تھا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ ساری ایک مرتبہ ٹیسٹ ہوئی، وہ پیپر آؤٹ ہو گئے، لیک ہوئے ٹیسٹ کے. پھر اس کے بعد جو ان کے جو بھی کاپی تھی، کوسچنز تھے، وہ پہلے لیک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری مرتبہ ڈاؤ یونیورسٹی والوں نے ٹیسٹ لیا، دوسری مرتبہ بھی یہی حشر ہوا ہے کہ وہ سارا جو تھے کوسچنز تھے وہ پہلے پہنچ گئے. تو آج وزیر اعلیٰ کے صدارت میں سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا. اس میں کہا گیا، وزیر اعلیٰ کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے کہ کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر اور لاڑکانہ میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے ایم ڈی کیٹ کا. اور پیپر لیک ہونے کا معاملہ، مقدمہ ہائی کورٹ میں گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کا ہائی کورٹ نے نوٹس لیا، اور یہ سندھ کابینہ کو بریف کیا گیا کہ اس میں اب آئی بی اے کراچی میں کو ہم نے کہا کہ لیکن وہ ٹیسٹ لینا اب نہیں چاہتے، اور آئی بی اے سکھر کو اب ٹیسٹ وہ کروائیں گے. اور اس ٹیسٹ کے لیے 232.1 ملین روپے بھی سندھ حکومت نے منظور کر دی ہیں، اور اس میں 6 ہفتے لگ جائیں گے. ان بچوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جن بچوں نے اسٹرگل کی، ان بچوں کو بہت بہت مبارک ہو جنہوں نے اسٹرگل کی، جنہوں نے جدوجہد کی اپنے حق کے لیے. وہ کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ کیا زیادتی ہوئی. کراچی سے لے کے لاڑکانہ، تھر پار کر کے لے کے سکھر تک سب بچے کھڑے ہو گئے. وہ بچے کھڑے ہو گئے جنہوں نے محنت کی تھی کہ بھائی محنت ہم نے کی. 97% دنیا میں کہاں بھی آپ کو یہ مثال نہیں ملے گا. 97% مارکس انہوں نے لے لیے. ان لڑکوں نے لے لیے، ان لڑکیوں نے لے لیے جن کو کچھ نہیں آتا تھا. وہ بھی بچے پاس ہوئے ہیں جو محنت کی، جنہوں نے لیکن وہ زیادہ تر معاملہ ہوا کہ پیپر کوسچن جن کے پاس پہنچے، جن کے پاس واٹس ایپ پہ پہنچے، ویسے پہنچے کوسچن، وہ تیاری کر کے آئے اور انہوں نے آ کر ٹیسٹ دیا اور وہ پاس ہو گئے، اور بڑا پرسنٹیج انہوں نے لیا. تو ان جو پڑھے لکھے بچے تھے، ان کا جو حق تھا وہ مارا گیا. اب وہ ان بچوں نے اسٹرگل کی، معاملہ کوئی بھی اس پہ نوٹس نہیں لے رہا تھا. اصل بات جو میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں،
کوئی بھی اس پہ نوٹس نہیں لے رہا تھا. یہ سارا معاملہ سندھ حکومت کے سامنے تھا, ساری سندھ کے سامنے تھا. میں نے اپنے ٹی وی چینل پہ اس پہ پروگرامز کیے, سب نے پروگرام کیے کہ بھائی ایم ڈی کیٹ میں آخر ہو کیا رہا ہے, یہ ٹیسٹ میں آخر میڈیکل کے کالجز میں ٹیسٹ ہے, اتنا ظلم کہاں بھی نہیں ہوتا, یہ کیا ہو رہا ہے اس میں. سب ہم بولتے رہے لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا, نہ وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لیا, نہ ایجوکیشن منسٹر نے, نہ ہیلتھ منسٹر نے, کسی نے, نہ گورنر سندھ نے نوٹس لیا, کسی نے بھی اس پہ نوٹس نہیں لیا کہ بھائی یہ اتنی باتیں چل رہی ہیں کہ آخر ایم ڈی کے ٹیسٹ میں یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جس نے نوٹس اس کا لیا, جو مقدمہ گیا سندھ ہائی کورٹ جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کے پاس, ان کو ہمیں سلام کرنا چاہیے. ہم ان کو سلام کرتے ہیں. ہماری جو نسلیں, ہمارے جو بچے ہیں جن کا مستقبل خراب ہو رہا تھا, ہم سب ان کو سلام کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا, ایک کمیٹی بنائی جو شیریں نارے جو سندھ حکومت کی افسرز ہیں سیکریٹری لیول کی, ان کی سربراہی میں اس میں ایف آئی اے کو بھی انہوں نے لیا, اور ایف آئی اے نے پہلی مرتبہ, ایف آئی اے تو بہت سارے اس پہ رپورٹس انویسٹیگیشن کر رہی ہے لیکن کورٹ کے حکم پہ انویسٹیگیشن کی گئی. اور افسوسناک یہ صورتحال ہے کہ وہ جو مافیاز تھے ان کے موبائل, وہ ڈاؤ کے ملازم تھے, کچھ ڈاکٹرز تھے جن کے, ایک ڈاکٹر تھر پارکر کا تھا جس کے موبائل کا فرانزک لیا گیا, اس میں سب انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے تھے سب چیزیں, لیکن ایف آئی اے نے جب فرانزک کی تو اس میں سب وہ ریکور ہو گئیں, جس نے انکشافات وہ سب کہ اس نے کیسے پیپر پہنچایا, پیپر لیک کیسے ہوا, اس سے کوسچنز کس نے لیک کیے, اسی ڈاکٹر جو تھر پارکر, اس کے بعد دوسرا ڈاکٹر, تیسرا ڈاکٹر اور ملازم, ایک بڑی چین, ایک بڑا مافیا کا نیٹ ورک تھا, وہ سامنے آیا. عدالت میں معاملہ گیا, عدالت نے ایف آئی اے سے اور شیریں نارے جو کمیٹی بنائی گئی تو ان سے پوچھا کہ آپ نے کچھ کیا ہے یا ابھی تک کچھ. انہوں نے رپورٹ دی کہ یہ معاملہ ہے, نیچے سے لے کے اوپر تک سب اس میں ملوث ہیں اور یہ رپورٹ ہے. عدالت نے حکم جاری کیا کہ یہ ٹیسٹ دوبارہ ہونا چاہیے, یہ ٹیسٹ غلط کیا گیا ہے, دوبارہ ٹیسٹ ہونا چاہیے, اور دوبارہ ٹیسٹ کسی ادارے سے اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. پھر معاملہ آج اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ آج سندھ کابینہ کے اجلاس میں بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ ٹیسٹ دوبارہ ہوگا. عدالت کے کہنے پہ وزیر اعلیٰ سندھ باخبر تھے, اب وہ بے خبر ہی رہے, انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا, عدالت نے سارا معاملہ لیا. تو بات اس پہ آتی ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے سندھ میں, اتنی بڑی کرپشن ہوتی ہے بھائی سریعام. یار اب ورنہ شرم کی بات ہے, ہم اپنے فیوچر پہ بات کرتے ہیں, ہم اپنے لوگوں پہ, ہم اپنے بچوں پہ بات کرتے, شرم آتی ہے کہ یہ سریعام ہم دیکھتے ہیں, موبائلز میں پیپر جا رہے ہیں, موبائلز میں کوسچنز جا رہے ہیں, اور جو مافیاز ہے وہ سریعام ریٹ مقرر کرتی ہے, 50 لاکھ, 1 کروڑ, 1.5 کروڑ, 2 کروڑ, آرام سے ایجنٹ آپ کو مل جائیں گے, پیون سے لے کر آپ کو پروفیسر تک سب آپ کو وہ مل جائیں گے ایجنٹ, وہ آپ سے سریعام, کوئی ڈر نہیں ہے, کسی کا ڈر نہیں ہے, نہ کسی ادارے کا. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو عدالت نے نوٹس لے لیا, سارا معاملہ عدالت نے کیا, جسٹس صلاح الدین پنور نے کیا, تو یہ ادارے ہیں کیوں اپنی طرف سے نوٹس نہیں لیتے؟ اگر کوئی اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہا ہے, اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے, اتنا بڑا معاملہ, وہ سارا پیسے لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, سارے کوسچنز پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں, لیک ہو رہے ہیں, سب کچھ ادارے کچھ نہیں کرتے, پولیس کچھ نہیں کرتا, انویسٹیگیشن ادارے کچھ نہیں کرتے, سندھ حکومت, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن, کوئی کچھ نہیں کرتا. اگر اس پہ عدالت نوٹس نہ لیتا, یہ اس کا حکم نہ ہوتا کہ بھائی 4 ہفتوں کے اندر مجھے یہ ٹیسٹ دوبارہ چاہیے, تو پھر کیا ہوتا؟ کروڑے روپے جو لیے گئے تھے وہ کھا جاتے, اربوں روپے لیے جاتے ہیں وہ کھا جاتے. تو یہ معاملہ ہے. اب وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب ٹیسٹ شفاف چاہیے. تو وزیر اعلیٰ صاحب, آپ کو سب ٹیسٹ تو شفاف چاہیے, لیکن آپ کے سامنے یہ معاملے ہوتے ہیں تو آپ پہلے نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ کیوں آپ ان جو مافیاز ہیں ان کا کیوں نہیں گھیرا تنگ کرتے کہ وہ ہمارے نسلوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اب وہ جو پیسے دے کر جنہوں نے آئے ہیں ٹیسٹ پاس نہیں کیا, پیسے دے کر انہوں نے MBBS کے داخلہ لے لیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا وہ آگے چل کے کیا کریں گے؟ ہمارے ہاسپیٹلز کو کون سے اچھے ڈاکٹر ملیں گے؟ آپ بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, سندھ کے اندر ہاسپیٹلز کا حال آپ کے سامنے.
بچوں کا جو آئی سی یو ہے اسپیشلسٹ سندھ میں نہیں ہے، گائناکالوجسٹ آپ کو سندھ میں اچھے نہیں ملیں گے، جو ڈاکٹرس ہیں گائناکالوجسٹ وہ آپ کو اچھے نہیں ملیں گے سندھ کے اندر، وہ جو ایشوز ہیں سندھ میں، ایک ڈلیوری کا ایشو ہے، اس پہ وہ کچے کاچے اور گاؤں کی بیچاری وہ تڑپ تڑپ کے اس دور میں بھی مر رہی ہیں ڈلیوری سے، نہیں ہیں گائناکالوجسٹ، آئی سی یو اسپیشلسٹ بچوں کے وہ نہیں ہیں سندھ کے اندر، دل کے ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ سندھ میں نہیں ہیں، ابھی بھی باہر سے منگوائے گئے ہیں این آئی سی وی ڈی کے لیے 1-2، تو یہ صورتحال ہے، اچھے اسپیشلسٹ ہم کہاں سے لائیں گے، اچھے ڈاکٹرز کہاں سے لائیں گے؟ یہ حشر ہوگا بنیادی طور پہ ہم میٹرک سے انٹر سے اور وہ ٹیسٹ تک، میڈیکل ٹیسٹ تک یہ ساری صورتحال ہوگی، تو پھر کہاں سے ہم اچھے بچے لائیں گے، کہاں سے ہم اسپیشلسٹ لائیں گے؟ تو اس پر ساری سوسائٹی کو، سارے جو ہم نے اس پہ آواز اٹھائی، جو ہمارے ساتھ لکھتے ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے سب نے، ان بچوں نے آواز اٹھائی، آج یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ ٹیسٹ دوبارہ ہوگی، لیکن ان سب لکھاریوں کو، ان سب صحافیوں کو، ان مافیاز کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، تبھی ہم کچھ بچ سکتے ہیں، نہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے جو بچے ہیں، جو پڑھے لکھے بچے، وہ رہ جائیں گے، سوسائٹی ان کے حوالے ہو جائے گا جن کو کچھ نہیں آتا، تو اس پہ ضرور نوٹس لینے کی ضرورت ہے، اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، بہت سارے انکشافات ہیں، بہت ساری باتیں میں آپ سے وقتاً بوقتاً شیئر کروں گا، اور آپ سے یہ چیزیں چلتی رہیں گی ہماری، کہ آخر سندھ میں اتنی کرپشن، اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس کے ذمہ وار کون ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا، اور کہاں پر بھی نہیں ہے، سب یہاں پر کیوں ہوتا ہے؟ دنیا میں اس کا مثال نہیں ملتا۔ مہربانی۔